السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. انتهى كلامه رضي الله عنه. برادر الإسلام، سامعین محترم، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج کی تاریخ 2 محرم 1434 ہجری مطابق 16 نومبر 2012 عیسوی ہے. بعد نماز جمعہ خطبے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس مبارک دن جمعہ کے موقع پر جس موضوع پر خطبہ دیا گیا وہ ہے ماہ محرم کی خصوصیت اور اس میں کیا جانے والا عمل. ماہ محرم کی خصوصیت کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی گئی اور اس میں کیا جانے والا عمل جو حدیث سے ثابت ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی. خطبے کے نکات کچھ اس طریقے سے ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے فضیلت عطا کرے. دوسرا پوائنٹ، ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کی خصوصیت اور اہمیت کتاب و سنت سے ثابت ہے. تیسرا پوائنٹ، اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ حدیث سے ثابت ہے. چوتھا پوائنٹ، ماہ محرم میں کی جانے والی کچھ بدعتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں. پانچواں آخری پوائنٹ، فلسطین کے شہر غزہ میں بڑی قوت کے ساتھ اہل اسلام کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان 5 امور پر مشتمل آج کا خطبہ رہا ہے. 5 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس انسان کو چاہے جس چیز کو چاہے فضیلت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
یہ وہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ دوسری آیت سورہ اسراء کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے بعض لوگوں پر کیسے فضیلت عطا کی ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو حکم کرنے والا اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ بے پناہ نعمتوں سے اپنے بندوں کو اس نے نوازا، اور انہیں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دیتا ہے کہ جس قائدے اس کے یہاں بہت زیادہ وہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود السلام کو پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، خطبے کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہر چیز کا معبود ہے، وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے فضیلت دے سکتا ہے۔ کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ ان کو کیوں نبی بنایا گیا، اس جگہ کی عبادت کو کیوں فضیلت دی گئی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قرآن کی آیت نے فرمایا لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور لوگ جو کرتے ہیں لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو فضیلت عطا کی ہے، بعض نبیوں پر، جیسا کہ اولو العزم پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام اور موسیٰ و عیسیٰ اور آدم اور ابراہیم اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر ہیں، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیگر اپنی آقا فضیلت عطا کی ہے اپنی مرضی سے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت اور اونچا مقام اور ایمان اور زیادہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس میں دعا فرمائے۔ یہی بات سورہ بقرہ کی شاید میں بیان کی گئی، الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اسی طریقے سے نبیوں کے علاوہ جو عام انسانیت کے عام لوگ ہیں، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی شاید میں اس کی خبر دی گئی ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ علماء کرام کو عوام الناس پر فضیلت، صحابہ کی فضیلت عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے قرن ثالث کے لوگ، تابعین کی فضیلت عام لوگوں پر زیادہ ہے۔ شوہر کی فضیلت بیوی پر ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں میں بھی بعض رشتہ داریوں پر فضیلت عطا کی۔ بالکل اسی طریقے سے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض اوقات کو بعض اوقات پر، بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت کی گئی ہے۔ جمعہ کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن کو نہیں ہے۔ شب قدر کو، قدر کی رات کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن نہیں ہے۔ رمضان المبارک مہینے کو جو فضیلت ہے کسی اور مہینے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو جو فضیلت ہے کسی اور مہینے کو نہیں ہے، اور یہی موضوعی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ماہ محرم کی خصوصیت اور فضیلت، اور یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم۔ بڑی زبردست آیت۔ اس آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، جب اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے غربت والے مہینے ہیں، اور یہ
اللہ کا دین ہے جو قیم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے 4 مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ مہینے کتنے ہیں سال کے؟ اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ جنوری سے دسمبر تک جو ہمارے بچے جانتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، مئی، یہ 12 مہینے کون سے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں؟ محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ یا ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، قعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں جو بچوں کو معلوم ہونے چاہیے اور بچوں کو سکھانے چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو یہ مہینے یاد رکھنے چاہیے کہ یہ ہمارے اسلامی مہینے ہیں، ہجری تاریخ کے مہینے ہیں، یہ ہجری سال کے یہ مہینے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، آسمان زمین کی پیدائش فرمائی ہے، اس وقت یہ 12 مہینے جن کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، ان 12 مہینوں میں سے 8 مہینوں کو نکال کر 4 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کہا اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، یعنی اس کی بڑی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، 4 مہینوں کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ نفس پر ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کرنا۔ نفس پر ظلم ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں گناہوں سے روکا ہے، کیونکہ ان مہینوں کی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقیہ مہینوں کے گناہوں کی بنسبت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور مہینے میں انسان گناہ کرے تو اس کی سزا انسان کو ملتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ان مہینوں میں گناہ کرنے کو خصوصی طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان مہینوں کا مقابلہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تفسیر سنیے اس آیت کی، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 مہینے کون سے ہیں آپ نے فرمایا، اور عبداللہ بن عباس نے ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرنے کو جو کہا گیا، اس کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ 2 باتیں سنیں۔ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں اس آیت کی تفسیر ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوگا، منہا اربعۃ الحرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جو سورہ توبہ میں کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں اور 14 مہینہ الگ آتا ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہوگا۔ 3 مہینے ایک ساتھ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ متوالیہ، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ گزر چکا ہے، ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، پھر محرم جو چل رہا ہے دوسری تاریخ، تینوں ترتیب میں ایک ساتھ آتے ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور چوتھا کون سا مہینہ ہے ہمارے پاس؟ یہ 3 ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، جس نے فرمایا مغل قبیلے کا وہ رجب جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، رجب مہینہ، رجب المرجب کیا کہہ رہا ہوں، رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یہ 14 مہینہ ہے حرمت والا۔ یہ حدیث پوری ہوئی، حدیث سے معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینے جس کی تعظیم ہے، وہ جن کا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس آیت کی تفسیر میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے جو فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے اور ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی تعظیم بیان فرمائی ہے، اور ان مہینوں میں گناہ کرنا اور نیکی کرنا دونوں بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب فرماتے عبداللہ بن عباس
وجعل الذنب فيهن اعظم، ان 4 مہینوں میں گناہ کو اللہ نے عظیم قرار دیا. بہت بڑا جرم ہے ان مہینوں میں گناہ کرنا، بہت زیادہ سزا اس کو دی جاتی ہے جو ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے. والعمل الصالح والاجر اعظم، اور ان مہینوں میں 4 مہینوں میں نیکی کرنا اور اس کے اجر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا. یہ ہے تفسیر عبداللہ عباس. اس سے معلوم ہوا مطلب آیت کریمہ کا کہ ان مہینوں میں گناہ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، مطلب گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ ان مہینوں میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور عبداللہ عباس فرماتے ہیں جب گناہ زیادہ خطرناک ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مہینوں میں زیادہ ملتا ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام تیسرا جو پوائنٹ ہم نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کا عمل کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں عاشورہ روزہ رکھنا یہ بھی حدیث ثابت ہے. اور دوسری حدیثیں جو مسلم کی ہیں ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس مہینے کے روزوں پر اپنی امت کو اٹھائے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل صیام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے. اس سے معلوم ہوا ماہ مبارک کے روزوں کی فضیلت کہ رمضان فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ نفل روزے مہینے میں کثرت سے رکھے جائیں تو وہ محرم کا مہینہ ہونا چاہیے جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور شهر اللہ کہہ کر اس مہینے کی خصوصیت کو بھی بیان کرنا اللہ کا مہینہ محرم. یہ مہینے اللہ کے ہیں، خاص طور سے محرم اللہ کا مہینہ بنانے کا مقصد اس مہینے کی خصوصیت ہے اور اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں عباس کی آئی ہے جس کے عاشورہ روزے کی سنت معلوم ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو آپ نے دیکھا یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے. عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم. اہل علم نے بیان فرمایا ہے عاشورہ عشرہ جس کو کہتے ہیں عاشورہ 10واں دن، محرم کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلایا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا. کیا مطلب؟ یہود سے پوچھنا. اگر آپ تاریخ اٹھائیں سیرت پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہودی کچھ قبیلے آواز سے وہاں پر بنو قینقاع بنو نذیر قبیلے جو تھے یہودیوں کی آواز کے مدینہ بنو قینقاع بنو نذیر اور ایک دوسرا قبیلہ ہے جس کا نام یاد نہیں آتا ہے تو وہ بھی قبیلے یہودیوں کی وہاں پر آواز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے حدیث؟ فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہمارا مسلمان بھائی کہتا ہے نبی کو غیر قائل ہے. اچھی سوال تھوڑا سا عقیدے کی بات بتاؤ. عقیدہ یہ مسلمان کا ہونا چاہیے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کی کسی جگہ ایسے اگر میں غیب جانتا تو بہت قرآن کی آیت کا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سارا غیب جمع کر لیتا اور دنیا میں مجھے معمولی سی بھی تکلیف. قرآن کی آیت ہے، حدیث سے بھی سفر کی ہے. یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے کہا آپ نے عاشورہ کا، آپ نے سنا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یہودیوں نے کہا آدھا یوم ہے، یہ بہت اچھا دن ہے، یہ بہت اچھا دن ہے. آدھا یوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم، وہ دن ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہمارے قبیلے کو فرعون سے نجات دی، ان کے دشمن سے نجات دی. فصامه موسى شکرا لله، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا. یہ وجہ انہوں نے بتایا. ہمارے نبی موسیٰ اس لیے ہم یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انا احق بموسیٰ منه، موسیٰ کی بنسبت ان سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں. چنانچہ ونحن رسوله تعظیما له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم بھی اس دن اکبر تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں. فصامه موسیٰ
فصامه وامر بصيامه. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا 10 تاریخ کا، اور اپنی امت کو حکم دیا روزہ رکھنے کا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کے بعد معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کا، عاشورہ 10 محرم، اور اپنی امت کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اور واقعہ پورا پس منظر ابھی آپ نے سنا، مدینہ میں ایک بار یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے متعلق کچھ ضروری اہم بات ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ عاشورہ کا روزہ ابتدائی اسلام میں واجب تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے واجب قرار دیے گئے، عاشورہ کا وجوب ختم ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وقد كان صوم يوم عاشوراء واجبا في حكم الاسلام. ابتدائی اسلام میں جو ابتدائی دور تھا عاشورہ کا روزہ رکھنا واجب تھا. ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پھر واجب ختم ہو گیا، منسوخ کر دیا گیا، اس کو کینسل کر دیا گیا وجوب، اور مستحب رکھا گیا روزہ. مطلب پہلے واجب تھا، بعد میں واجب نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور مستحب قرار دیا گیا. سنت سے اچھا ہے کہ روزہ رکھو، واجب نہیں ہے رمضان کے روزے واجب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حدیث ہے لما فرض رمضان فرض عاشوراء. فرماتے ہیں رمضان کے روز اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض قرار دیے تو عاشوراء کی فرضیت کو چھوڑ دیا. جہاں تک عاشوراء کے دن کی فضیلت ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وقال الشريف الحديث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کسی دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں. خاص طور سے ارادہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی فضیلت کو پانے کے لیے روزہ رکھا ہے. اور اگر کسی مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہے خصوصیت کے ساتھ پورے مہینے میں میں نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے سب سے روزہ رکھا. اس بخاری کی حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات پورا مہینہ رمضان کا اس کی فضیلت کو پاتے ہوئے پانے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھا. دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے کہ سنت جو روزے ہیں ان میں سے خاص طور سے جو ارادہ کر کے روزہ رکھنے کی سنت روزوں میں سے وہ ہے عاشوراء کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ جو بخاری کی حدیث ہے. اس کا مطلب اس کی فضیلت ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانے کے لیے روزہ رکھا. دوسری حدیث میں خاص طور سے فضیلت بھی بیان کی گئی کہ کیا ملے گا انسان کو اگر محرم کا روزہ وہ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله. صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ میں اللہ کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کی وجہ سے بخش دے گا. معلوم ہوا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر کوئی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے. کون سا روزہ ہے؟ عاشوراء کا روزہ. عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 2 تاریخ آگے آ رہا ہے 10 تاریخ اس لیے خطبہ دیا گیا تیار کیا گیا. ٹھیک ہے اپنی طرف سے 10 محرم کا روزہ انشاءاللہ رکھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ پچھلے ماضی کے 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اپنے بندوں کے لیے. اہل علم حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں 1 سال کے گناہ کون سے بخش جاتے ہیں کیونکہ گناہ حدیثوں سے قرآن سے جو ثابت ہے 2 قسم کے، ایک بڑے گناہ چھوٹے، ایک بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تفسیر میں کہ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں. عام طور پر آدمی کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ بھائی بڑے گناہ سے چھوٹے بڑے گناہ وہ گناہ کہ جن گناہوں کے بارے میں وعید آئی ہو، الفاظ بیان کیے گئے، جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے کام کرنے والے پر، یہ بڑا گناہ.
اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ رحمت اٹھا کر نہیں دے گا، اللہ اس کو بات نہیں کرے گا، جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے جو یہ کام کرے اس قسم کے جتنے بات گناہوں سے سکھائے وہ سب بڑے اس کے علاوہ سارے یہاں اہل علم بیان فرماتے ہیں عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہے کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے گناہ ہیں، تو یہ قاعدہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کفر سے انسان اگر توبہ کرتا ہے اسلام لاتا ہے تو کفر معاف ہوتا ہے، شرک کرنے والا اگر شرک سے توبہ کرے تو شرک معاف ہوتا ہے، زنا کرنے والا زنا سے توبہ کرے گا تو معاف ہوگا اور معاف ہو جائے گا اس کا زنا۔ اسی طریقے سے چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، گالیاں دینے والا، الزام لگانے والا، انگلیاں اٹھانے والا لوگوں پر، جتنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں سارے بڑے گناہ کی جو توبہ اچھے دل سے توبہ کے شروع کے ساتھ تبھی جاتے ہیں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو جمعہ کا دن ہے یا وضو کی وجہ سے گناہ جڑ جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، ٹھیک ہے، یا عاشوراء کے روزے کی نتیجے میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا روزہ رکھ کر عاشوراء کا اگر کوئی توبہ کرے تو کیا بات، چھوٹے بڑے سب روز توبہ کر رہا ہے، توبہ کی وجہ سے بڑے گناہ معاف ہو گئے، اور عاشوراء کے روزے کی وجہ سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، عمرہ کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ عمرہ کرنے والا عمرے کے دوران طواف کے صحیح میں جاتے ہوئے آتے ہوئے اگر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرے معافی مانگے تو بڑے گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے جو ذہن رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ ہے کہ اس دن کی بجائے اس ماہ مبارک کی بجائے اس دن کی بجائے اس سلسلے میں کافی باتیں حدیث صاحب نے بیان کی ہیں۔ ایک تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا تفصیلی قول جو ان کے بارے میں پوچھا گیا جب حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کہ اس ماہ مبارک میں اور بالخصوص اس دن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ثابت ہے، انہوں نے تفصیلی جواب دیا، اس کو بیان کرنے سے پہلے اور ایک بڑی اہم بات یہاں خطبے میں شاید صاحب کے ذہن نکل گئی ہے، جس پر پرچے میں انہوں نے لکھا ہے لیکن بولے نہیں اس کو حدیث بہت بن عباس انسان ہے بھول جاتا ہے انسان، مسلم شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو سب سے پہلے پر ہوتا لیکن یہ خواہش ظاہر کی جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو عام طور پر مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ جو کرتے اس کے خلاف کو کرنا ہے، آپ کی یہ تاریخ ہوتی ہے، آپ نے بہت ساری جگہ بیان فرمایا ہے، آپ کو چیز معلوم ہوئی جب 10 تاریخ کے روزے کا مسئلہ آیا تو وہی بات مخالفت والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آئندہ سال میں 9 فجر روزہ، یہ پوائنٹ ہے اس میں، یہ حدیث ہے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وبعد الصيام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، قالوا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ انه يوم يعذبه اليهود، یہ تو وہ دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے کہنے کا مطلب ان کو رکھتے ہیں ہم رکھ رہے ہیں، تو مخالفت کہاں ہوگی یہاں پر؟ آپ کو حکم دے مخالفت جیسا کہ داڑیاں بڑھاؤ، کچھ کم کرو، مخالفت کرو، چپل اور جوتی پہن کر نماز پڑھو، یہود و نصارہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وغیرہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف ہو، اپنی جگہ وہ مخالف ہے، اس کو تفصیل چاہیے میرے بنائیے، مسجد میں کیوں نہیں پہنتے ہیں جب یہ حدیث ہوگا، ٹھیک ہے، تفصیل کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کہی گئی کہ یہ جو اس دن کی تعظیم ہے یہود و نصارہ پر، وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھیں گے، آپ کو کیا فرمایا سورۃ تین دن کے بعد ہے اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، اس حدیث نے فرمایا انشاءاللہ اگر ہم آئندہ سال باقی رہے، انشاءاللہ اگر ہم آئندہ سال باقی رہے انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ صحابی کہتے ہیں آئندہ سال محرم آنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اور وہ ہے مخالف، یعنی ایک دن کا روزہ تو ٹھیک ہے اس میں ہے سمجھ رکھا ہے، لیکن 9 کا رکھنے کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، لہذا سنت 9 اور 10 رکھنا چاہیے۔
اگر کوئی 9 نہیں رکھتا ہے تو مخالفت کرنے کے 10 کا اگر اس نے رکھا ہے 9 اس نے نہیں رکھا ہے تو 10 اور 11 کا رکھ دے. اہل علم کی بات بیان فرمائی. بات میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ 9 10 11 رکھ لے تاکہ تاریخ میں اگر اس کو شک ہو تو وہ سنت اس کو مل جائے, عاشورہ کا اس کو مل جائے. 3 روزے بھی رکھنا صحیح ہے, 2 روزے بھی رکھنا صحیح ہے, اور بالخصوص 1 روزہ کو ثابت بھی ہے. لیکن مخالفت ہو جاتی ہے 9 تاریخ 9 اور 10 کا ملا کر رکھنا, یا جس نے انہوں نے رکھا 10 11 کا ملا کر رکھے, یہ بہتر ہے. اس کے بعد میں وہ اہم نقطہ بتا رہا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا سوال کیا گیا کہ اس دن عاشورہ کے دن لوگ جو ہے خاص طور کرتے ہیں, ٹکیاں لگاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, کاجل لگائے جاتے ہیں, اور اپنے گریبان کو پھاڑا جاتا ہے, اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اپنے گالوں کو پیٹا جاتا ہے, غم کا اظہار ہوتا ہے. کئی بار یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیا ان میں سے کوئی چیز نبی ثابت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی عمل پیارے نبی ثابت نہیں. 2 تاریخ آج 2 ہے. اس مہینہ یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے چینل اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارے لوگ خاص طور سے چینلوں پر دیکھنا اور اس سے غلط چیزوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چینل جو ہے چینی ہمارا دین قرآن میں ہے, سن لیجیے. عورتوں کو خاص طور سے بتائیے درمیان جو آپ کی ساری عورتیں نہیں آئیں گی, عورتیں جو دین چینل سے لے رہی ہیں, دین اللہ کی کتاب میں ہے, دین محمد رسول کی حدیثوں میں ہے, دین صحابہ کی زندگیوں میں ہے. قرآن حدیث منہج سلف یہ ہے دین. ٹی وی سے جو آتی ہے چیز وہ دین نہیں ہے. ٹی وی میں بیٹھ کر چینل میں بیٹھ کر بولنے والا جو بھی اللہ کا نام لے کر بول دے, رسول کا نام لے کر, اسلام کا نام لے کر, اسلام کے کپڑے پہن کر مسلمان بیٹھ کر کے چینل پہ کوئی بھی بات آپ کو بتاتا ہے تو بغیر دلیل تو اس کی بات کو قبول کر لینا دین سمجھ کر بہت بڑی غلطی. اور یہی ہوتا ہے اس مہینے میں رافضیوں کے چینل, شیعہ رافضی کے چینل کام کرتے ہیں. اس مہینے کی تاریخ میں من گھڑت روایتیں, جھوٹی حدیثیں, ملی جلی باتیں, الٹی پلٹی باتیں ملا کر ان کے غم کو, ان کی بدعتوں کو ایک خوبصورتی کے ساتھ مزین شکل میں اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارے سنی بھائی بڑے جاتے ہیں اور تم سے یہ کہیں ہم بھی یہ بات سمجھے ٹی وی سے دین کیا جاتا ہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے بھائی. چینل پر جو بولے وہ دین استقامت میں بیٹھ کر آپ کو بتا دے وہ استقامہ ہے جو حدیث کے خلاف ہے. نہیں, استقامہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ثابت ہے, جس میں دکھتا نہیں ہے کوئی چیز, جس میں خواب نہیں آتا ہے کہا کہ حدیثوں میں. لیکن چینلوں پر بتایا جاتا ہے خواب آئے کہ ہم بیٹھ کر اپنا جو ہے استخارہ دے لیں گے. ہماری عورتیں چلو جی نمبر مارو, ہمارا استخارہ دے لو, ہمارے گھر یہ مسئلہ ہے, کیا کریں آپ ذرا دیکھ کر بتائیے وہاں بیٹھ. ہاں اس حدیث سے استخارہ اس کا مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے ارادہ ہو کسی کام سے کرنے کا یا نہیں کرنے کا یا پکا کرنے کا, استخارہ کرو, 2 رکعت کرتے ہو, اس کے بعد دعا کرو. حدیث سے ثابت ہے وہ کام میں اگر خیر ہوگا تو وہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. کام میں آپ کے لیے نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور کر دے گا. وہ دعا میں وہی آپ کے ماننا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے استخارہ. دیکھنا کہاں ہے, واچنگ دیکھنا یہ کہاں ہے, خواب آنا یہ کہاں ہے, رات میں دیکھنا یہ کہاں ہے, سونا خواب کی پڑھا طرح کیا, یہ مسئلے کہاں سے لیے لوگ بولے غلط کتابوں سے کہ چینلوں سے دین نہیں لیا جاتا ہے. کتاب سنت صحابہ کا عمل یہ دین ہے. لہٰذا آج کل جو آئے تھے یہ عاشورہ کے نام پر وہ اشارت ہوئی, شرمیں پلاؤ لوگوں کو, کہا ماتم شرما کرنے کے کام بن جائے. یہ ماتم بنانا کہاں تک قابل ہے, کہا کہ یہ بھی ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی چیز صحیح یا صحیح یا وہ حدیث سے بھی قسم کی چیزیں ثابت نہیں ہے جو عام طور پر اس ماہ مبارک میں اور خاص طور سے 10 تاریخ سے کی جاتی ہے, جس میں اپنے امام کو مارا جاتا ہے, مار چلتے ہیں یا کم بنائے جاتے ہیں, کپڑے پہنے جاتے ہیں, مخصوص قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں, یا مخصوص قسم کی عبادت اس ماہ مبارک میں اگر کوئی چیز ثابت ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے کہ عام طور پر اس مہینے میں پورے نفل روزے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ نفل روزے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. مجھے بچپن کے واقعات یاد آ رہا ہے. چھوٹا بچہ, میں بچہ تھا چھوٹا, میں آپ کو بتاؤں, شربت بول رہے ہیں شربت. چھوٹے بچے 6 سال کا 7 سال کا بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے, وہ پوری
خالہ تھی محلے میں کچھ شربت پلائی امی بھی چھوٹے بچے کو نہیں مانتا نہ آپ فرمائے والد نہیں ہمیں ناوالد چار یاد آ رہا ہے یہ چیز کیسے پھیلائی گئی ہے ہم سنیوں میں دیکھیے شربت بانٹا یہاں سے پریشان سے رہا تھا پانی پلاؤ اجر ملے گا شربت پلاؤ اجر ملے گا ماتم بناؤ غم بناؤ اور پھر شادی نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کیا کیا لوگوں نے کہا لہٰذا ذہن رکھے میرے بھائیوں نے بھائیوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی صاحب نے جو کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے جو نبی صاحب کے حدیث مطابق نہیں ہے وہ نہیں کرنا لہٰذا ماتموں سے یا جو چیزیں سے یاد نہیں آ رہی ہے جو کیا جاتا ہے اس مہینے میں روزوں کے علاوہ سب تک مخصوص عبادتیں زیارتیں بہت ساری چیزیں ایسی مخصوص نماز لوگوں کو ملنا لوگوں کو کھانا کھلانا پکوان پکانا ماتم منانا غم منانا دوا پانی کرنا چیخنا چلانا گریبان کھاڑنا ٹھیک ہے کاروں کو بیچنا ٹھیک ہے یا کپڑے اتارنا اور زمانے جاہلیت کے زمانے کے اشعار وغیرہ پڑھنا یا وہ تصویریں وغیرہ پڑھنا ٹھیک ہے یہ سب اہل ضلال کا طریقہ ہے گمراہی ہے حدیث کے اسلام کے دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جتنی روایتیں چینلوں پر یا انڈیویجول آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں سب جھوٹ ہے غلط ہے بے بنیاد ہے کوئی بھی حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے لہذا ہم پابند ہیں اللہ کی طرف سے وہ کرنے کے جو پیارے رسول نے کیا ہے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے پیارے رسول ہمارے نبی وہ ہمارے لیے اسوا ہے ان کا عمل ہمارے لیے سنت ہے اور ان کے عمل پر ان کے عمل کے طریقے پر یا ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ اللہ کو پسند ہے وہ چھوڑ کر یہ جو کہلائی گئی ہے اس محرم میں اس کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا ابلیس بھی ہوگا نے فرمایا ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے بھی کیونکہ گناہ کرنے والا جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے توبہ کر لے گا بدعت کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے کیا اس کو توبہ کی توفیق شاید نہ ہو وہ توبہ نہ کرتا ہے کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہوں اسی لیے ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں میں بدعتیں پھیل جائیں بدعتیں بن پہ یا لوگوں کو پھیلاتا ہے محبت اہل بیت کے نام پر قریب جاتی ہے ان کے گھر والوں کی محبت اور اپنا لگاؤ ان کے گھر والوں کے چیزوں کو لے کر ان کی نفوں کو لوگوں میں پھیلاتا ہے ہم کو بچنا چاہیے ابلیس کے مکر سے ابلیس کی چالوں سے اور گمراہ لوگوں کی گمراہیوں سے لہٰذا سنت کی تلاش ہو سنت کی تحقیق ہو سنت کا عمل ہو وہ بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہمارا عمل محمد رسول اللہ سب کے طریقے پر ہو آپ کو بتایا گیا فلسطینی رفتار کے بارے میں میرے رسول سے بھی بتایا گیا آپ کو معلوم ہے ہمارے سے جو ہے وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اس مرتبہ 2 دن پہلے کی خبریں جو پہنچی ہے انہوں نے بیان فرمائی ہے اس مرتبہ فتح والے پہلے سے جو رد عمل ہے جو جوابی کارروائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے پہلے کمزور دشمنوں کے مقابلے میں اس مرتبہ بہت زبردست بڑی قوی جوابی کارروائی ہو رہی ہے لہٰذا ہم کو یہ واجب ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حق میں اس پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کے مکر و فریب کو چال اور ان کے ضبط سے اسلام کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے بالکل دعا کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس پر بھی ذمہ داریاں ہیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کریں اپنی اصلاح کریں تاکہ پوری قوم کے ساتھ اللہ اصلاح فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا یغیروا ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا آج شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائی کی ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے توبہ کی جائے اپنی اصلاح کی فکر ہم کریں اور حالات انشاءاللہ اگر ہم تحقیق اصلاح کی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے گا اور اپنا حالات کو بہتر بنائے گا سوریا اور دیگر مقامات جہاں کہیں مسلمان نشان آ رہے ہیں ہم دعا کیجیے ان میں یا اپنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں مسلمانوں میں مسلمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمان کی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کرنا وہ اسلام پر عمل کرنے کے عطا فرمائے اور ذلت عزت میں بدل دے ناکامی کو کامیابی سے تبدیل کر دے اور ہر جگہ جان و مال مسلمانوں کی عزتوں کی آبروں کے اللہ کو خیر سے حاضر فرما اور وہ توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی حفاظت کریں تیرے احکام کی حفاظت کریں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے آمین واقعی رحمۃ اللہ
معافی ہوا تھا. مگر بھی نماز کے بعد انشاءاللہ جب درس ہوگا ہماری تفسیر کا، آج سے ایک نئی سورہ شروع ہوئی، بڑی اہم سورہ ہے، 26 پارے کی سورہ فتح. سورہ فتح ابتدائی آیت انشاءاللہ آج مغرب کے بعد پیش کی جائے گی. سورہ فتح جانے سے پہلے مقام پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.